چکے ہیں مگر ان کی باقیات موجود ہے، کچھ باقیات موجود ہے، اور ان کے ذریعے بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ پاکستان کے اندر نواز شریف جیسے لوگوں کو، ان کی سوچ، ان کے فلسفے کو اپنانے والے لوگوں کو انتقام کی آگ میں اندھے لوگ آج بھی نواز شریف کو آج دوسرے انداز میں تانا زنی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو پر کمپرومائز کر لیا۔ کوئی کہتا ہے لاڈلے بن گئے، کوئی کہتا ہے انصاف فاسٹ ٹریک پر ملنا شروع ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے سلیکشن کمیٹی بن چکی ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے لیے بڑا آسان تھا، اس کے سامنے 16 ماہ کی حکومت کرنے سے پہلے 2 راستے تھے، یا تو وہ اسی حالت میں رہنے دیتا پاکستان کو جس میں عوام اور اس وقت کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی سوچ عمل کی وجہ سے خلیج بڑھتے بڑھتے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، تو نواز شریف خاموشی سے اس کو دیکھتے رہتے اور خدا نخواستہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو جاتی۔ مگر انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے 16 ماہ کی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ محض اس لیے کیا کہ اس خلیج کو کم کیا جا سکے، اس نفرت کو، بڑھتی ہوئی جو نفرت ہے محرومیوں کی وجہ سے، ناانصافیوں کی وجہ سے، وہ کم ہو سکے۔ مگر آج جو باتیں کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کہا گیا، شیر بلی بن گیا، تو پھر سنیں، نواز شریف کے پاس اب راستہ ایک ہی رہ گیا تھا، ووٹ کو عزت دو اپنے فلسفے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ یا تو وہ لڑ کے جو لڑائی ہو رہی تھی اس کا حصہ بن جاتے اور اپنا گول اچیو کر لیتے، مگر انہوں نے امن کا راستہ، مذاکرات کا راستہ اپنا لیا تاکہ میرا ملک خانہ جنگی سے بچ سکے، تاکہ میرے ملک کے اندر جہاں سے یہ سازش پھوٹتی ہے اس کی جڑیں جہاں سے ہیں وہ ہے عدل کا سسٹم، وہ ہے کہ جب عدل کا نظام مضبوط ہوگا، اگر وہاں انصاف چہرہ دیکھ کے نہیں، وکیلوں کے چہرے بڑے دیکھ کے نہیں، بڑی فیسیں نہیں، بلکہ کوئی اینکر، تجزیہ نگار یا کسی صحافی کے ایک ماحول بنانے سے متاثر ہو کے فیصلے نہ ہوں، بلکہ جج جو ہے وہ ایسا جسٹس کریں جس سے قوم محرومیوں سے نکل سکے، قوم ناانصافیوں سے نکل سکے، ان کو یہ اعتماد بحال ہو سکے کہ مجھے بھی انصاف مل سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے قانون ایک ہے پاکستان کا، مگر طبقے 2 ہیں۔ ایک طبقے پہ وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے اور دوسرا طبقہ اس قانون کی زد میں کبھی نہیں آ سکتا، جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے کہا جاتا ہے کہ عدت کا کوئی قانون ہے نا، پاکستان کا کوئی قانون ہے نا، اور میرا دین بھی اس بارے میں بڑا واضح ہے یا نہیں۔ اگر یہ کسی کمزور شخص نے کسی اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی صاحب سے، کسی معاشرے کے اچھے شخص سے بھی، قابل عزت طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے شخص سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی تو بڑے فتوے بھی آتے اور قانون کی پکڑ میں بھی وہ بندہ آ جاتا۔ مگر آج ایک فریق جو ہے وہ رو کے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، اس پر تنقید کی جا رہی ہے
اور جس نے یہ جرم کیا ہے کہا جاتا ہے کہ جناب اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کی پرائیویٹ لائف ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کھا جاؤ وہ بھی اس کی پرائیویٹ لائف ہے. آپ القادر ٹرسٹ کا کوئی سینکڑوں کنال اراضی پنکی صاحبہ اور معصوف جیل والے یہ مل کے کھا جائیں تو یہ بھی پرائیویٹ لائف ہے, یہ بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ 9-10 مئی کا جرم کر لیتے ہو, میاں والی بیس سمیت پاکستان بھر کے تنصیبات پر حملہ کر لیتے ہو, تو آپ کو محض آج تک اس لیے سزا نہ ہو سکی کیونکہ آپ بیرونی قوتوں کا ایجنڈا پورا کر رہے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ماضی قریب میں پولرائزیشن اداروں کے اندر جو بنی اس کو اس شخص نے بیرونی قوتوں بیرونی ہاتھوں کو خوش کرنے کے لیے اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس پولرائزیشن کو بغاوت میں بدلا اور 9-10 مئی کو وہ چیزیں نظر آئیں. اور آج بھی ریٹائر لوگ جو ہیں وہ اپنے چند لوگوں سے مل کر جو اداروں میں کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان سے مل کر 9-10 مئی سے پہلے والا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی جو کہا جاتا ہے جو وضاحت اس طرح نہیں آئی جس طرح وضاحت کی لوگوں کو توقع تھی کہ جیل میں کون کون ملتا ہے. یہ اگر پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ یہ بات کر رہا ہے اور ایک غیر ملکی نمائندے کو سوال صحافی کرے اور وہ اس کی وضاحت پورے طریقے سے نہ کرے تو پھر میں کیا سمجھوں کہ میرے ملک کے اندر بیرونی قوتیں کس حد تک انوالو ہو چکی ہیں یا کس حد تک دباؤ میں لا کر میرے اداروں کو یہ شخص جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس ساری جو ایک کیمپین ایک ذہن سازی چند لوگ مل کے پہلے بھی کرتے آئے اور آج بھی 9-10 مئی کا ماحول بنانے کی کوشش میں ہے, جو آج بھی نواز شریف کو انصاف ملنے کی ابھی امید پیدا ہوئی ہے, ملا نہیں ہے, تو اس پہ جو تنقید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف اگر ملتا ہے تو بیلنس کرنے کے لیے مجرم کو بھی جو ہے وہ رعایت دی جائے محض اس لیے کہ بیلنس کرنا ہے. کیا انصاف جو ہے وہ بیلنس کرنے سے وہ مجبور ہے, عدل مجبور ہے کہ آپ کسی ایک کو انصاف دینے کے لیے کسی دوسرے گناہ گار کو اس لیے چھوڑ دیں تاکہ مطمئن کیا جا سکے؟ کیا عدل اس طرح ہوتا ہے؟ اور کیا جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ کو باہر رکھا گیا اور 2024 میں کسی اور کو باہر رکھا جائے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ذہن سازی موبلائزیشن جو میڈیا کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے کرنے کی کوششیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کے اندر انتقام میں اندھے ہو کر انتقام کو مکمل کرنا چاہتے تھے. بھلے ملک کے اندر خانہ جنگی لگ جاتی, بھلے جو سول نافرمانی کی بات کرتا تھا وہ خانہ جنگی میں بدل جاتی, مگر ان کا انتقام جو ہے اس کو پورا ہونا چاہیے تھا. ہم جو ہیں ہماری حالت وہ ہے کہ ہم ایک منصف
کے سامنے جب ایک بچے کے فیصلہ آیا تو دو دعوے دار مائیں تھیں، اس نے کہا ایک درمیان سے کاٹ کر دونوں کو برابر تقسیم کر دو، تو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں، سارے کا سارا اس ماں کو یہ بچہ دے دو، کم از کم میں اس کو زندہ تو دیکھتی رہوں گی۔ ہماری حالت وہ ہے کہ ہم جو ہیں جب ہمیں ظلم کیا جاتا ہے اس وقت بھی وہ ایک خاص سوچ اپروچ کے لوگ جو ہیں مختلف اداروں میں مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے اس وقت کوئی اور بیانیہ بنا دیتے ہیں، اور آج کسی کو بچانے کے لیے اور ہمیں انصاف ملتا دیکھ کر وہ اس طرح کا بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ریاست محالت بیانیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بلوچستان میں محرومیاں ہیں، جہاں ناانصافیاں ہیں، اس کو ریاست مخالف قوتیں اجاگر کر کے ریاست مخالف بیانیاں بناتی ہیں۔ آج میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہی قوتیں جو 2017 میں متحرک تھیں، 2018 میں متحرک تھیں، 9-10 مئی کو جو شخصیات متحرک تھیں، وہ آج پاکستان کے اندر، پاکستان بھر کے اندر جو محرومیاں ناانصافیاں ہیں ان کو اجاگر کر کے خدا نخواستہ بلوچستان طرز کا بیانیہ بنانے کی کوشش، ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، تاکہ یہ ملک جو ہے یہ نہ چل سکے، تاکہ پاکستانی قوم کو تقسیم در تقسیم، ذہنوں کو تقسیم کیا جا سکے، تاکہ 2024 میں ہونے والے انتخابات جو ہیں وقت سے پہلے متنازع بنایا جا سکے۔ میری گزارش ہے اداروں کے لوگوں سے کہ خدا کے لیے ایک تو صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، دوسرا یہ ماحول ختم ہونا چاہیے، اور یہ ماحول ختم اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان کرداروں کو پاکستانی قوم کے سامنے ننگا کریں، پاکستانی قوم کے سامنے ان کے اصل چہرے لے کر آئیں، تاکہ قوم ایک مثبت سوچ سے، ایک آزاد خیال سے ووٹ کاسٹ کر سکے، اس کو پتا ہو کہ غیر ملکی قوتوں کے ایجنٹ کون ہیں، ملک کی معیشت برباد اور ملک کو خانہ جنگی میں بدلنے والے کون ہیں، اور ملک کے اندر ناانصافیاں، محرومیوں کو اجاگر کر کے غیر ملکی ایجنڈا کون پورا کر رہے ہیں، اور کون شخص ہے جو بار بار پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرتا ہے، اور چوتھی دفعہ اپنے آپ کو پیش محض اس لیے کر رہا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ کہیں خانہ جنگی کی شکل اختیار نہ کر سکے، اس لیے وہ امن کا، اس لیے وہ مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ لہذا پاکستان کے تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور انصاف جو ہے وہ اس سائڈ کا ہو یا اس سائڈ کے لیے 24 کے انتخابات جو ہیں ان سے پہلے ہر ایک کو ملنا چاہیے، ہر ایک کو سزا جزا ملنی چاہیے، تاکہ قوم اپنے مثبت سوچ اور انصاف کو دیکھتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے۔ بہت شکریہ۔ سر میرا سوال ہے کہ آپ نے بتائیے جیل میں ملاقات، اور یہ آپ تو جو پارٹی وزیر حکومت کا حصہ نہیں، تو آپ یہ بات واضح کیوں نہیں بتاتے، کسی کا نام نہیں لے رہے آپ؟ کس گروپ کے لوگ جو ہیں وہ مل رہے ہیں سر، یہ بتا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ غیر ملکی دباؤ جو ہے مختلف اوقات میں پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے پڑتا رہا ہے، مگر آج جو پاکستان کی معیشت جس حالت میں ہے، کمزور ہے، اس کو دیکھتے ہوئے
गैर मुल्की वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्टेबल, पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकती, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर नहीं देख सकती, पाकिस्तान को सी पैक मुकम्मल होता देख नहीं सकती, वो सारी कुव्वतें जो हैं इसके पीछे महज इसलिए खड़ी हैं कि ये उनका एजेंडा पूरा कर रहा था। जो मैंने पोलराइजेशन की बात की, तो बदकिस्मती से जो पिछले कुछ माह में आपको नजर आई थी, जो 9-10 मई को वाज़िह नजर आई, और एक अदारे ने खुद एहतसाबी की और दूसरा अदारा खुद एहतसाबी कर रहा है, तो उससे ये चीजें थम तो गई हैं, वो दबाव में रुक तो गई है, मगर उसका मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं किया गया, उसका इलाज नहीं किया गया, और अगर उसको इसी तरह ड्रेस किए बगैर छोड़ दिया गया तो इसका नुकसान रियासत को पहुंचेगा। जावेद लतीफ साहब, जो बिलावल भुट्टो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से रोजाना मुस्लिम लीग नून पर गोलाबारी जारी है, तो वो भी पीडीएम गवर्नमेंट का असर है इस पर, आप क्या कहते हैं? देखें, गुजारिश ये है, जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं ना, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि सिंध और मरकज में उनकी जितनी दफा हुकूमत रही है, पंजाब और मरकज में मुस्लिम लीग की हुकूमत उससे कम रही है। हमारी कारकर्दगी देख लें, हमारा जो हमने गवर्नेंस की या डेवलपमेंट की या कौम को रिलीफ दिया या रियासत के लिए जो हमारे कारनामे हैं उनको गिन लें, उसके बाद अपने गिनवाएं। ये ज्यादा अच्छा है ना कि ये कह दिया जाए कि नौजवान, ये तो उसी तरह हुआ ना कि आप कहें कि बच्चा है, बच्चे को टॉफी दे दें, बच्चे को खिलौना दे दें, बच्चे को खेलने के लिए मैदान दे दें, मगर खेलों में, मैदानों में बच्चा या बुजुर्ग का नहीं होता, वो कारकर्दगी का होता है। जावेद लतीफ साहब, मैं दो सवाल और ये साथ ही में करना चाह रहा था। एक ये, मौलाना फजल रहमान साहब से मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, तो क्या ऐसी मुलाकात असद जरदारी साहब से भी क्या मुतवक्की है? और दूसरा, क्या मौलाना फजल रहमान साहब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो लफ्जी जंग है उसमें कोई सीज पार की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बात है? देखें, जहां तक आपका सवाल है कि नवाज शरीफ किसी दूसरी जमात के सरबराह से भी मौलाना फजल रहमान साहब के बाद मिलेंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान ही नहीं, इस खित्ते में जितने दीगर ममालिक की लीडरशिप है वो भी एतमाद करती है नवाज शरीफ के माजी को देखते हुए, नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए कि इस खित्ते में अमन के लिए, खुशहाली के लिए नवाज शरीफ एक रोल अदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में खास तौर पर ये क्यों नहीं वो करेंगे, वो तो आए इसलिए हैं कि वो जमात से बालातर होकर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए नेशनल हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। भले हमें उम्मीद है कि हम 130 से नेशनल असेंबली की सीटें ज्यादा ले रहे हैं, वो हमारी जो वर्किंग है, जो हमें नजर आ रहा है, हम 130 से ऊपर नेशनल असेंबली की सीटें हासिल करते 24 के इंतखाबात में नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी हम नेशनल हुकूमत बनाने को तरजीह महज इसलिए दे रहे हैं, जो आपका सवाल है, हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कौमी धारे में शामिल रखना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान को इस गिरदाव से निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया।